نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں اور کتاب الحیض پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور کتاب الغسل کی طرح کتاب الحیض بھی ہم ایسا کر کے پڑھیں گے کہ تمام مسائل جو ہیں وہ کم سے کم وقت میں آ جائے، تاکہ ایک پورے احکامات اچھی طرح سے یاد بھی رہے اور سمجھ بھی آ جائے۔ تو انشاءاللہ 2 کلاسز میں، آج کی کلاس اور اگلی نیکسٹ ویک کی کلاس میں، 2 کلاسز میں حیض کے انشاءاللہ تمام مسائل جو ہیں وہ پورے کروں گی انشاءاللہ میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب الحیض۔ حیض جو ہے، اس کا حیض کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کو بلوغت کے بعد جو ہے وہ اس کو ہر مہینے کچھ دن تک خون جاری ہو جاتا ہے، اور یہ خون جو ہے وہ عورت کے رحم کے اندر سے نکلتا ہے، رحم کے اندر ایک کسی رگ سے نکلتا ہے یہ، اور اس کا تعلق اولاد کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد جب ماں کے رحم میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس خون سے بچے کی غذا بنتی ہے۔ اس کے کچھ احکامات ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی سے بالکل ملتے جلتی ایک چیز ہوتی ہے جو کچھ عورتوں کے ساتھ یہ بیماری یا تکلیف ہوتی ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ بہت ہی سملر ہے یہ معاملہ، اس لیے اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ کریں گے۔ استحاضہ کے بھی کچھ مسائل ہم سیکھیں گے، وہ اسی کے ساتھ سیکھیں گے۔ استحاضہ کا جو خون ہے، جن عورتوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، ان کے رحم، جس کو ہم یوٹرس کہتے ہیں انگلش میں، رحم کے نیچے سے ایک آنت ہوتی ہے، رحم کے نیچے سے آنت گزرتی ہے، تو اس آنت کے اندر سے رگ پھٹ جاتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ خون چونکہ ایک بیماری ہے تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، بعض اوقات عورت کو یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب حیض شروع ہوتا ہے تو حیض کے بعد پھر وہ خون بھی جاری ہو جاتا ہے بعد میں، اور پھر حیض ختم بھی ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ مگر یہ دونوں کے بظاہر عورت یہی محسوس کرتی ہے کہ اس کو خون جاری ہے، لیکن ان کے احکامات میں بہت فرق ہے۔ حیض جو ہے وہ ایک ایسی حیض کا خون جو ہے وہ اس کو جب وہ جاری ہوتا ہے تو اس خون کو ایک ناپاک خون سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ خون کپڑوں پر لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اس کو صاف کپڑوں کے دھونا پڑتا ہے، اس حصے کو جہاں پر خون لگ گیا ہے اس کو خرچ کر صاف کر کے دھونا ہوتا ہے۔ اچھا، مستحاضہ کا یہ حکم ہے کہ وہ ناپاک خون نہیں ہوتا۔ جیسے انسان کے جسم کے نماز پڑھ رہا ہے انسان، اور انسان کے جسم پر کوئی زخم ہے کہیں بھی، اس سے خون نکل جاتا ہے نماز کے دوران، تو وہ اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ وہ خون ایسا نہیں ہے کہ اب جو کہ کپڑوں پر خون لگ گیا تو اب نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب وہ خون نکلتا ہے تو اس سے اگر نماز کے دوران بھی نکل جاتا ہے انسان کے کسی زخم سے خون، تو اس سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے اپنی پوری، اگرچہ بعد میں ظاہر ہے کہ خون کے دھبے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو دھونا چاہیے، مگر دوران نماز اگر استحاضہ کا خون نکل آتا ہے یا پھر انسان کے جسم کے کہیں کسی حصے سے نکلتا ہے تو اس خون سے نماز روکنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پوری کر لے انسان۔ اور استحاضہ کے حکم میں نماز یا جو بھی پابندیاں حیض کے دوران عورت کے ساتھ ہے، کہ جیسے وہ شوہر اس سے جماع نہیں کر سکتا ہے اس کے حالت میں، اور نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، نماز کی قضا بھی نہیں ہوتی، وہ نماز معاف ہو جاتی ہے جس دنوں میں عورت حیض سے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ نہیں رکھتی رمضان کا، لیکن روزے کی قضا بعد میں دیتی ہے، اور اس کو پھر ایسے ہی ثواب ملتا ہے رمضان کے روزوں کا جو اس نے بعد میں قضا کر کے پڑھتی ہے وہ،
تو جیسے اس نے رمضان میں ہی رکھے، کیونکہ شرعی عذر کی وجہ سے اس نے روزے نہیں چھوڑے تھے، تو اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی، لیکن اس کو وہ روزے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اور استحاضہ کا یہ ہے کہ چونکہ اب عورت کو اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا حیض کتنا ہے، اور اگر بعد میں استحاضہ کب شروع ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ نشانیاں عورت رکھ سکتی ہے۔ ایک تو اپنی حیض کی جو بھی شروع کی عادت تھی، یہ بیماری شروع ہونے سے پہلے، چونکہ یہ بیماری ہے تو کسی بھی وقت زندگی میں شروع ہو سکتی ہے، تو جب یہ بیماری نہیں تھی تو عورت کے کن ایام میں حیض آتا تھا، کتنے دنوں تک رہتا تھا، اگر اس عورت اس کے اندازہ بھی کر سکتی ہے اس سے، اور اس کو حیض کے دن سمجھے اور باقی دنوں کو استحاضہ سمجھے۔ اور اگر خون کے رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے، جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا فرق ہے۔ اب ہر عورت کو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عورت خود ہی اندازہ لگا سکتی ہے۔ نشانیاں تو ہمیں بتائی گئی ہیں، لیکن اس میں عورت کو محنت کر کے اپنا اندازہ خود لگانا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے عبادات کا تعلق ہے۔ حیض میں نماز معاف ہے، لیکن استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے، اس لیے عورت کی پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس کو یہ بیماری ہے تو وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت وہ کس حالت میں ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اس کے کچھ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کافی احکامات ہیں، لیکن ایک خلاصے کے طور پر ان دونوں کا فرق میں بتا رہی ہوں تاکہ جن عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے ان کے لیے کافی پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ اب حیض کے بارے میں نماز کا یہ حکم ہے کہ نماز چونکہ معاف ہے، نماز نہیں پڑھتی، لیکن جس وقت حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کی عادت عام طور پر عورت کی عادت 5 دن کی ہے، تو لیکن کبھی یہ ہوا کہ 4 دن میں وہ ختم ہو گیا، پھر خون نہیں آ رہا، تو پھر اس کے اوپر نماز پھر فرض ہو جاتی ہے، اس کو پھر غسل کر لینا چاہیے اور اس کو نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے۔ اور دنوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، دن جو ہے ہر عورت کی اپنی عادت کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں، اور عورت کے اپنے کس دور سے گزر رہی ہے، عمر کے کس دور سے گزر رہی ہے، یا پھر جذباتی طور پر بعض اوقات عورت کچھ ایسے حالات سے گزرتی ہے جس سے ان سب چیزوں سے اس خون آنے پر فرق پڑ جاتا ہے، کتنے دنوں تک آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عورت اپنی سمجھ سے کرے، مگر جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ یہ یاد رکھے کہ حیض کے دنوں میں نماز نہیں ہے، لیکن استحاضہ جب ہو تو اس میں نماز فرض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نفاس بھی ہوتا ہے، جس میں جب عورت بچے کی ولادت کے بعد جو ہے اس کے جسم سے کچھ اس کو حیض کی طرح ہوتا ہے وہ خون بھی، اور اس میں بھی وہی حیض کے احکامات ہے کہ وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی، شوہر اس کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا، اور اس کے بھی دن مقرر نہیں ہوتے ہیں، اور ہر عورت کا الگ ہوتا ہے، کوئی 10 دن میں پاک ہو جاتی ہے، کوئی 15 دن میں، کوئی 20 دن میں، کوئی 40 دن تک، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتے ہیں اس کے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جب عورت کا خون آنا بند ہو گیا تو اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ 40 دن تک انتظار کرتی رہے پھر غسل کرے، جب اس کا خون آنا بند ہو جاتا ہے تو وہ پھر غسل کر لے اور نمازیں شروع کر دے۔ اچھا، ایک اور بات ساتھ ہی ساتھ بتا دوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حیض کے دن نہیں ہوتے عورت کے، لیکن اچانک سے بیچ کے دنوں میں کبھی کچھ ایسا داغ سا لگ جاتا ہے، بہت گہرا داغ نہیں ہوتا مگر زردی مائل سا داغ اگر لگ جاتا ہے اور وہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا، تو اس کو کچھ اہمیت نہیں دینی ہوتی ہے، صرف انسان اپنے آپ کو دھو لے، اپنے جسم کو صاف کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اس میں اس کے اوپر کوئی شرعی طور پر عبادات میں یا کچھ فرق نہیں ہوتا اگر ایسا کبھی ہو جاتا ہے تو۔ اور دوسرا ہم انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے کہ جب پاکی کا غسل کرتی عورت تو پھر اس کو
اس غسل میں اپنے جسم پر خوشبو لگا لینی چاہیے نہانے کے بعد. جب نہا لیا، غسل کر لیا، تو پھر اپنے اس جسم کے اس حصے پر کے قریب جو ہے وہ خوشبو لگا لینی چاہیے، تاکہ وہ جو بدبو کا احساس ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جائے، عورت پاک صاف ہو جاتی ہے. ایک بات اور بتا دوں کہ اگر اس دوران عورت مر جاتی ہے، حیض ہے، نفاس ہے، تو کیا وہ ناپاک ہوتی ہے؟ اس کا کچھ الگ سے، اس کی میت کو کچھ الگ سے کرنا ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اس کا جب حیض یا نفاس میں عورت مرتی ہے تو وہ پاکی کی حالت میں ہی ہوتی ہے. ہاں، جو میت کا غسل واجب ہے، جو میت کے لیے غسل دینا پڑتا ہے، وہی بس کیا جاتا ہے. اس کا بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے کام عورت کے انتقال پر اس کا پڑھا جاتا ہے. تو امام بخاری نے سب سے پہلے اپنی کتاب میں، اس حیض کی کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی دلیل لائے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ. اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کے اس فرمان کی تفسیر میں جو تجھ سے پوچھتے ہیں. اب پوچھتے کیوں تھے صحابہ کرام اس کے بارے میں؟ کیونکہ یہودیوں میں حیض کے بارے میں بہت سخت پابندیاں کی جاتی تھی عورت پر. اس کو سب سے الگ تھلگ کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کھانا پینا سب کچھ الگ ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حیض کے دوران ہم اپنی بیویوں سے کیا معاملہ کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرمایا اس حکم میں کہ حیض کا تو تم سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کہہ دے وہ گندگی ہے. اب اذن اللہ تعالیٰ نے لفظ اذن استعمال کیا. اذن کے 3 معنی ہوتے ہیں: تکلیف، بیماری، گندگی. ٹھیک ہے، اور چونکہ اس دوران میں عورت جو ہے وہ صحت کی نسبت زیادہ بیماری کی طرف ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس کی جو صحت کی حالت ہوتی ہے، جو عام دنوں میں عورت جس طرح سے ایک صحت مند عورت محسوس کرتی ہے، جس طرح سے وہ ہوتی ہے، اس کی وہ حالت نہیں رہتی. حیض میں اس کے اوپر کچھ سستی، تکلیف، بیماری میں وہ گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اذن ہے. اور چونکہ ناپاکی بھی محسوس کرتی ہے تو تکلیف، بیماری، گندگی، یہ سارے اس کے معنی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہہ دے کہ وہ گندگی ہے، سو تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو. اور الگ رہو سے یہاں پر مطلب کیا لیا ہے علماء نے کہ شوہر اور بیوی کا جو جنسی تعلق ہوتا ہے، جو جماع ہوتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. لیکن الگ رہنے سے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے پاس بھی نہ جائے مرد، یا اس کے قریب سو نہیں سکتا، اس کو گلے سے نہیں لگا سکتا، اس کو بوسہ نہیں دے سکتا. یہ سب کچھ جائز ہے. صرف جماع کا مطلب ہے کہ اس دوران شوہر اور بیوی وہ تعلق نہیں کر سکتے اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو جائے. تو یعنی کہ ان کے ساتھ جماع نہ کرو. پھر جب خوب پاک ہو جائے تو دیکھیے 2 الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، یطہرنا اور تطہرنا. تو یطہرنا سے مطلب خون کا آنا بند ہو گیا، پھر وہ تطہرنا سے مطلب وہ غسل کر لے. تو جب وہ پاکی کا غسل کر لے، اس کے بعد شوہر جو ہے وہ جماع کر سکتا ہے. اب اس میں کچھ علماء نے فرق بھی کیا ہے کہ بس خون آنا بند ہو گیا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور زیادہ صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ
عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اس کے بعد شوہر اس سے جماع کر سکتا ہے۔ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، یعنی کہ قبول سے جماع کرو، دبر سے نہیں، یہاں پر یہ مطلب ہے۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے پاکیزہ صفائی اور ستھرائی حاصل کرنے والوں کو۔ تو دیکھیں یہ ایسے مسائل ہیں کہ انسان عام طور پر ان پر بات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہماری شریعت کے بہت سے احکامات کے بارے میں ہے، عورت کی عدت بھی اسی سے گنی جاتی ہے، اور عبادات کا بھی اس کے اندر حکم ہے، پھر شوہر اور بیوی کے تعلق سے بھی اس کا یعنی جماع سے بھی اس کا تعلق ہے، اس لیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں انسان کو اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو شرم سے خاموش رہنے کے بجائے اس کو اس مسئلے کا حل پوچھ لینا چاہیے، اور بتانے والے کو بھی بتا دینا چاہیے اگر پوچھا جائے تو، کیونکہ ہماری شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے، اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند فرماتا ہے، اور پھر عبادات میں بھی اس سے کمی زیادتی، عبادت کی قبولیت بھی اسی سے تعلق ہے، تو انسان کو یہ اہم چیزوں میں شرم حیا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر امام بخاری مزید آگے باب باندھا انہوں نے، یعنی اس آیت کو بتا کر ایک چیز ثابت ہوتی ہے یہاں پر کہ عورت صرف شوہر جو ہے وہ بیوی سے جماع نہیں کر سکتا، لیکن جو باقی پابندیاں ہیں، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، یہ دوسری احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ باب کیف کان بدء الحیض، اب امام بخاری یہ باب باندھا کہ یہ جو چیز ہے، یہ آدم علیہ السلام کے بعد سے جو عورت اور مرد کی پیدائش آ رہی ہے، تو کیا کسی خاص زمانے میں یہ چیز شروع ہوئی یا یہ شروع سے تھی؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک سزا کے طور پر ان میں سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، مگر یہ بات امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب سے آدم علیہ السلام کے وقت سے عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی ہے۔ تو یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى الا الحج، کہ ہم مدینہ سے نکلے اور ہمارا ارادہ کیا تھا؟ حج کرنے کا تھا۔ یہ حجۃ الوداع کے وقت کی بات بتا رہی ہے حضرت عائشہ۔ فلما كنا بصرفا حدت، تو جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، ٹھیک ہے۔ فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آئے اور حضرت عائشہ جو تھی وہ اس وقت رو رہی تھی، تو فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکی نفستی، کہ تجھے کیا ہوا ہے، کیا تجھے نفاس آ گیا ہے، کیا تجھے نفاس آ گیا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر حیض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس کے لفظ استعمال کیا، حالانکہ عام طور پر نفاس جو ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ اس حالت کو نفاس کہتے ہیں، لیکن چونکہ حدیث میں اس حیض کو بھی نفاس کے طور پر کہا گیا، تو گویا کہ یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی دونوں لفظ حیض کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، نفاس کا لفظ بھی اور حیض کا بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے حیض آ گیا ہے، یعنی تجھے نفاس آ گیا ہے؟ تو قلتو، تو میں نے کہا نعم، ہاں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الامر کتبہ اللہ علی بنات آدم، کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، یعنی کہ آدم کی بیٹیوں کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔
فَأَقْضِي مَا يَقْضِ الْحَاجُّ تو تم کیا کرو کہ جو کچھ بھی حاجی کرے گے ابھی عمل، وہ سارے کام تم کرتی رہو۔ اور دیکھیں حاجی کیا کرتے ہیں، حاجی جو ہے وہ جب حج کے لیے انسان نکلتا ہے تو وہ پھر اس کے دماغ پر صرف اللہ کی قربت حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کا خیال ہوتا ہے، تو وہ تسبیحات کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، اور باقی جو حج کے مناسک ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کچھ حاجی کرتے ہیں تم وہ کرتی رہو، غیر اس کے علاوہ ان لا تطوفی بالبیت، ہاں اگرچہ تم جو ہے وہ طواف نہیں کر سکتی بیت اللہ کا، ٹھیک ہے، باقی سارے کام تم کرتی رہو۔ اچھا یہاں پر اس حدیث میں نماز کی ممانعت نہیں بتائی، لیکن نماز کی ممانعت کے الگ سے حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حج کا موقع تھا تو حضرت عائشہ سے کہا کہ تم سارے مناسک کرتی رہو، یعنی حج کے جو بھی مناسک ہیں، مینا میں انسان جاتے ہیں، وہاں سے پھر عرفات میں جاتے ہیں، پھر عرفات سے یوم تشریق یعنی عرفات سے آنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، اور پھر طواف افادہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہے، مناسک حج ہے۔ اور پھر اس دوران میں جب بھی موقع ہوتا ہے انسان کو تو وہ اللہ کی یاد کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یہ سارے کام حاجی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ تم طواف نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے قالت ودحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقر، یعنی کہ حضرت عائشہ کی طرف سے اور تمام دوسری بیویوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی کی پھر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ طواف نہیں کر سکتی تو صحیح کرنا، صحیح چونکہ طواف کے بعد ہی ہو سکتی ہے، عمرہ ہو یا حج ہو، پہلے طواف ہوتا ہے اور اس کے بعد صحیح کی جاتی ہے، تو اس لیے صحیح بھی نہیں کر سکتی عورت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب باقی سارے کام عورت کر سکتی ہے، اور جو جو چیزیں حدیث سے اب ممانعت ہمیں آ جائے گی، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، جن چیزوں کی ممانعت آئے گی اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے علماء نے یہ حکم لیا کہ عورت جو ہے وہ حیض کے دوران عام دنوں میں بھی پھر قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر سکتی ہے، اور دعائیں کر سکتی ہے، یہ سارے کام حائضہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی پھر الگ سے ممانعت نہیں آئی ہے۔ دیکھیں قانون یہ ہے کہ ایک جگہ پر اجازت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس حدیث سے ہر چیز کر سکتی ہے، ہر طرح کی عبادت کر سکتی ہے، اور حج کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہترین وقت ہوتا ہے، جبکہ اس وقت انسان ساری عبادات کر رہا ہوتا ہے، تو ہر چیز کر سکتی ہے۔ اب ہر چیز میں سے جو چیز کی الگ سے ممانعت آ جائے گی پھر اس کی ممانعت سمجھی جائے گی، لیکن چونکہ الگ سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں خاص طور سے کہا گیا ہو کہ حیض کے دوران قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، یا حیض کے دوران اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، اللہ سے دعائیں نہیں کی جا سکتی، تو وہ یہ سارے کام کر سکتی ہے حائضہ۔ اور یہ دیکھیں اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر ویسے یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ عورت بیمار کی طرح محسوس کرتی ہے، اب ایسے میں بالکل اللہ سے دوری کے ایک اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتی، تسبیح نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، دعائیں نہیں کر سکتی، تو پھر عورت کے لیے تو ایک سزا ہو جاتی، ہر مہینے وہ کچھ دنوں تک بالکل کٹ کے رہ جاتی دین سے، اور دین سے جتنا انسان کٹا ہوا ہوتا ہے اتنا شیطان اس کے قریب آتا ہے۔ انسان جب تک اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلی؟ پہلی بات یہ کہ مانیت پتہ چلی کہ طواف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اس حالت میں۔ اب دیکھیں سائٹ کا مسئلہ انسان یہ نکلتا ہے یہاں سے کہ
طواف افادہ تو حج کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اس کے حج کا رکن ہوتا ہے، اس کے بغیر حج پوری نہیں ہوتی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلی تو ابھی تو حرم شریف میں نہیں پہنچی تھی اور ان کو حیض آ گیا تھا، تو اب وہ طواف تو نہیں کر سکی جو حج تمتع میں ہم آتے ہیں تو پہلے ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور پھر انسان پھر اپنا احرام اتار دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ حج کے جو دن 8 ذی الحج کو وہ نکلتے ہیں، تو اب اور حج تمتع نہیں اور حج قران ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد حج کے لیے نکلتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان اپنی جو ہے وہ حج اتار نہیں سکتا اپنا احرام، عمرہ کے بعد اسی احرام سے وہ حج کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جو طواف افادہ 10 ذی الحج کو ہوتا ہے تو 10 ذی الحج تک وہ پاک ہو چکی تھی، تو انہوں نے پھر طواف افادہ کیا تھا، تو ان کا جو حج تو تھا، حج کمپلیٹ ہو گیا تھا ان کا، بس ان کا عمرہ رہ گیا تھا، جو حج سے پہلے عمرہ کرتے ہیں وہ رہ گیا تھا ان کا، لیکن ان کو طواف افادہ جو ہوتا ہے جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں وہ ہو گیا تھا، اور وہ جو ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر عورت کی حج مکمل نہیں ہوتی۔ تو کوئی عورت اگر جاتی ہے اور حج کے دنوں میں اس کو حیض ہے، اب 10 ذی الحج کو وہ ابھی پاک نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے تو وہ طواف افادہ کرے۔ اچھا، لیکن ایک اور طواف ہوتا ہے جو حاجی پھر مینا میں چلے جاتے ہیں، 10 تاریخ کو یہ سارے کام کر کے مینا میں چلے جاتے ہیں، تو مینا میں 3 دن گزار کے 11 یا 12 ذی الحج کو وہ واپس جب آتے ہیں اور پھر اب وہ اپنے گھر کے لیے نکلنے والے ہوتے ہیں تو طواف وداع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طواف وداع جو ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت نے طواف افادہ 10 کو کر لیا تھا، اب اس کو بعد میں حیض شروع ہوا تو اب اس کو واپس گھر کے لیے نکلنا ہے، طواف وداع نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ فرض نہیں ہے وہ والا طواف، ٹھیک ہے۔ لیکن طواف افادہ جو کہ 10 ذی الحج کو قربانی اور یہ طواف اور سعی اور یہ جو سارے کام ہوتے ہیں، بال کاٹنا، تو یہ سارے جو ہے حج کا حصہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ ایک الگ سے بات ہے جو میں نے بتا دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے ہم آگے چلتے ہیں کہ اس حدیث سے انشاءاللہ ہم اب اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ، باب اس کے بارے میں کہ حائضہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی ترجیل کر سکے۔ اب ترجیل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ترجیل میں بالوں کو سنوارنے میں ساری چیزیں جو بھی ہوتی، یعنی کہ بالوں کو دھونا، شیمپو کرنا یا صابن سے دھونا یا کسی بھی چیز سے بالوں کو دھونا، اور پھر کنگھی کرنا، اور اگر بعض لوگ تیل لگاتے ہیں بعد میں تو تیل لگانا، یہ ساری چیزیں ترجیل میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ ایک حائضہ عورت اپنے شوہر کے لیے اگر یہ خدمات کرنا چاہتی ہے، اس کی ترجیل کرنا چاہ رہی ہے اس کے لیے، تو وہ کر سکتی، یعنی وہ ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے یہ سارے کام نہیں کر سکتی۔ اب حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنا ہشام عن عروة انه سئل اتخدمنی الحائض او تدنو منی المرأة وهي جنوب، فقال عروة کل ذلك علی حی وکل ذلك تخدمنی ولیس علی احد فی ذلك بأس۔ اخبرتنی عائشة انها كانت ترجل
رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ یجاور فی المسجد یدنی لہا رأسہ وہی فی حجرتها فترجلہ وہی حائض۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ابن جریج نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ہشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے؟ یعنی کہ یہ جو عروہ ہیں چونکہ یہ عالم تھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا میری بیوی حیض کی حالت میں میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ تو عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی تھی، یعنی کہ ان کی بیویاں جو تھیں وہ بھی حیض کی حالت میں وہ ان کے قریب بھی آتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگا کیا کرتی تھی، یعنی یہاں کنگا ترجمہ کیا گیا ہے لیکن مطلب یہ کہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی دھو دیتی تھی پھر کنگا بھی کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا حجرہ جو تھا اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ مسجد کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اس حصے میں بیٹھ جاتے جہاں پر آپ کے حجرے کے قریب کے بیٹھ جاتے تھے اور وہاں کھڑکی سے اپنا سر جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کر دیتے تھے، آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ اپنے حجرہ ہی سے کنگا کر دیتی تھی، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی۔ اس حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ اعتکاف کی حالت میں مرد ہے لیکن بیوی جو ہے وہ اس کے لیے یہ کام کر رہی ہے، تو گویا کہ اگر پاسبل ہو، اب یہاں ہم تو مسجد میں اگر مرد اعتکاف کر رہا ہے تو وہ ظاہر گھر سے دور ہوتا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ کا جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا وہ بالکل لگا ہوا تھا مسجد سے، لیکن اگر ایسی سچویشن ہو تو عورت جو ہے وہ اگر اسے مرد اعتکاف میں ہے عورت اور مرد کے لیے یہ کام کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ پتہ چلا کہ آپ حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور آپ یہ کام کرتی تھی، گویا حیض جو ہے وہ ایسی کوئی گندگی نہیں ہے، عورت ناپاک نہیں ہو جاتی، اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہو جاتے، اس کا بدن ناپاک نہیں ہو جاتا کہ وہ اس کو چھونا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کو ہاتھ لگانا، بدن سے بدن لگانا، یہ ساری چیزیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے یہاں پر بتانے کا۔ پھر کیا چیز صرف شوہر اور بیوی کو اجازت نہیں ہے، وہ پچھلی حدیث میں ہم نے جان لی کہ شوہر بیوی سے جماع کا عمل نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کو بوسہ دینا، بیوی کو گلے لگانا، یہ سارے کام اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ لیٹنا، یہ بھی ابھی حدیث آئے گی۔ اچھا اب اگلی حدیث ہے باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ وہی حائض، اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کے گود میں جبکہ وہ حائضہ ہو اور وہ گود میں اس کے سر رکھ کر پھر وہ قرآن بھی پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، تو انسان اس طرح سے یہ خیال آتا ہے کہ حائضہ عورت کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ گویا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَىٰ أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمَصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ۔ اب یہاں پر ایک صرف امام بخاری ایک اور جیسے دلیل لا رہے ہیں کہ حائضہ اگر قرآن کو ہاتھ لگا دیتی ہے اس میں تو یہ بھی جائز ہے، مگر یہاں پر جو ہے قرآن جو ہے وہ جلد میں لپٹا ہوا ہے۔ ابو وائل جو ہیں یہ محدث ہیں، تو ان کی خادمہ کے بارے میں ان کو خادمہ کو وہ بھیجتے تھے، وہ کسی دوسرے ان کے ساتھی کے پاس سے قرآن لے کر آتی تھی
اور وہ اس وقت عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں بھی ہوتی تھی، اور وہ قرآن جو ہے وہ جلد میں لپٹا ہوا ہوتا تھا۔ اچھا، اب اور یہ جو اثر ہے، یہ جو بات ہے، یہ صحیح سند سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جب صحیح سند سے کسی صحابی کی یا کسی تابعی کی بات ہم تک پہنچتی ہے تو اس کو بھی قابل یقین ہوتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور چیز ہوتی ہے، اور کسی تابعی اور صحابی کا واقعہ ہوتا ہے، اس کو اثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو حدیث نہیں کہتے۔ تو اب حدثنا 297، حدثنا ابو نعیم عن فضل بن دکین سمع زہیرا عن منصور بن صفیہ ان امہ حدثته ان عائشة حدثتها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتكئ في حجری وانا حائض ثم يقرأ القرآن۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے ظہیر سے سنا، انہوں نے منصور بن صفیہ سے کہ ان کی ماں نے ان سے بیان کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ تو دیکھیں یہاں پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن چھپی ہوئی حالت میں نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کے بارے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے زبانی قرآن پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے امام بخاری اوپر قرآن مجید کو ہاتھ لگانے والی اثر ساتھ لائے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین یہ سب احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ تو یہاں پر ان کی خادمہ جو تھی وہ قرآن کو لے کر آتی تھی ان کے لیے کسی دوسرے صحابی کے پاس سے، کسی دوسرے کے پاس سے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری گویا بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن ہاتھ میں بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بھی یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر باب الاستحاضتی، باب استحاضہ کے بارے میں۔ تو استحاضہ جو ہے، استحاضہ کے بارے میں نے تھوڑا سا بتا دیا شروع میں۔ تو استحاضہ عورت کے لیے کیسی بیماری ہے جس میں اسے ہر وقت خون آتا رہتا ہے، اس کے احکام بھی ہے، اس کے احکام سے مختلف ہے۔ باب الاعتکاف للمستحاضتی، باب عورت کے لیے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کرنا۔ تو یعنی کہ یہ امام بخاری یہاں بتا رہے ہیں چونکہ ہے استحاضہ کے احکامات الگ ہیں، اس میں عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے، تو یہاں پر امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف بھی کر سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں اعتکاف جو ہے صحیح، جو سنت سے اعتکاف ثابت ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں انسان کچھ دنوں کے لیے اگر عورت نماز جیسے گھر کے کسی کونے میں الگ ہو کے عبادت کرنا چاہتی ہے رمضان میں تو وہ کر سکتی ہے، مگر وہ اعتکاف جس پر بولا جاتا ہے، جو شرعی اعتکاف ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اب عورت کی نیت ہے کہ مجھے کوئی میں کسی اور طرف دھیان نہیں کروں اور اپنے کسی اور کام میں مشغول نہیں ہو جاؤں، اس لیے میں بس اللہ کی عبادت کروں گی، تو یہ اچھی بات ہے، یہ کر سکتی ہے وہ۔ اچھا، مگر وہ چونکہ وہ شرعی اعتکاف نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اوپر وہ جو شرائط ہوتی ہے اعتکاف کی، وہ اس طرح سے عورت اگر بیٹھ جاتی ہے تو اس میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ شرعی اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ وہ اس کے وقت پر ہم جانیں گے۔ پھر حدث قتیبۃ قال حدثنا یزید بن زریع عن خالد عن اکرمۃ عن عائشة قالت اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من ازواجہ فكانت تردم والسفرة والتست تحتها وهي تصلي۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زرعی نے خالد سے، وہ اکرمہ سے، وہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا،
وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتی، دست ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھی۔ تو اس حدیث میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان میں سے ایک زوجہ کو یہ بیماری تھی، یہ تکلیف ہو گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تو انہوں نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا، یعنی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سے حجرے سے بنا دیے جاتے تھے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹینٹ سے بنا دیے جاتے تھے مسجد میں، اور اس میں اپنی اپنی پرائیویسی میں اپنے اپنے الگ ہو کر اعتکاف کرتے تھے لوگ۔ تو اب ان کی زوجہ جن کو استحاضہ کا مسئلہ تھا تو انہوں نے بھی اعتکاف کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ چونکہ مسجد کا فرش پر دھبے نہ لگے، کیونکہ اس میں خون کے جاری ہونے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اب مسجد میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو کہیں اور خون کے دھبے نہ پڑے، اس وجہ سے وہ ایک کوئی ایسی پلیٹ ٹائپ کی چیز میں بیٹھی ہوئی تھی تاکہ زمین پر دھبے نہ ہو، اور وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ تو اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے مستحاضہ، اور وہ طواف بھی کر سکتی ہے۔ مگر ان چیزوں میں دیکھیں چونکہ استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہوتا ہے عورت کو، تو اب غسل ضروری نہیں ہے، مگر غسل چاہے تو وہ کر سکتی ہے، مستحب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی کرتی تھی، وہ غسل کرتی تھی ہر نماز کے لیے، لیکن اصل حکم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے عورت اپنے جسم کو صاف کر لے، اور پھر اچھی طرح استنجا کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی کپڑا باندھ لے اپنے جسم پر، اس طرح سے جیسے ہم پیڈ وغیرہ لے لیتے ہیں، تو پیڈ یا کوئی خاص کپڑا جو ہوتا ہے وہ باندھ لیا جاتا ہے تاکہ خون جو ہے وہ دوسرے کپڑوں پر نہ لگے، اور اس کے بعد اپنے جو بھی کپڑے ہیں وہ پہن کر وہ نماز پڑھتی ہے اگر عورت اس دوران میں۔ اب نماز کے دوران جو ہے وہ خون جاری ہوتا ہے، تو نماز جو ہے وہ اس میں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز سے پہلے تازہ وضو کیا تھا، تو اب چونکہ یہ ایک بیماری کی حالت ہے، اس کے اوپر عورت کو کوئی اپنے اوپر اس میں طاقت نہیں ہے اس کو روکنے کی، تو وہ پھر بعد میں بس اس طرح سے اپنا خیال ضرور رکھے کہ تاکہ کہیں اور دھبے نہ پڑے۔ تو اس طرح سے چونکہ آج کل کے زمانے میں تو پیڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں انہوں نے ایک تشت سا ایک پلیٹ سی رکھ لی تھی اپنے لیے، جس کے اوپر وہ نماز پڑھا کرتی تھی اگر وہ مسجد میں جاتی تھی۔ تو چونکہ یہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا، پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ اگر ساری احتیاط کے بعد بھی خون اگر لگ جاتا ہے کپڑوں پر تو یہ خون جو ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے، نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا اس سے سائڈ کا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کو سلسل یعنی اس کو ایسی بیماری ہے جس سے اس کا پیشاب جاری رہتا ہے، قطرے نکلتے رہتے ہیں ہر وقت، تو وہ بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے کہ وہ بس ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، اس کے بعد نماز کے دوران اگر اس کے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کی نماز اس کی ہو جائے گی، اس کے اوپر اس کا چونکہ یہ ایک بیماری کی حالت ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ہوا کا اخراج مسلسل ہوتا رہتا ہے، تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بس ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ اس نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو بھی وہ نماز پوری کر لے اپنی۔ تو یہ مسائل یہاں پر پتہ چلے ہمیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس استحاضہ میں نماز جو ہوتی ہے وہ معاف نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر باب من سمن نفاسا حیضن، باب اس شخص سے متعلق جس نے نفاس کا نام بھی حیض رکھا۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی اس کا ہم نے پڑھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض آیا تو پوچھا تھا کیا تجھے نفاس آ گیا، تو یہاں پر خاص طور سے امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس پر نفاس بولا جا سکتا ہے۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن زینب بنت ام سلمۃ حدثته ان ام سلمۃ
حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيدتي قال أنفست؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شام نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے کہ زینب بنت ام سلمہ نے ان سے بیان کیا اور ان سے ام سلمہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ اور حیض کے کپڑے سے مطلب اندر جو عورت کپڑا لگا لیتی ہے یا پیڈ باندھ لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے اس حدیث کو کیوں یہاں پر رکھا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تجھے نفاس آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی حیض کے بجائے نفاس کا لفظ استعمال کیا، تو یہ مسئلہ باب سے تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ شوہر اور بیوی اس حالت میں ایک چادر میں لپٹ کر لیٹ سکتے ہیں، اور اس حالت میں جو ہے وہ بس یہ کہ عورت اپنے کپڑوں کا خیال رکھ لے، پیڈ وغیرہ کا کر لے، اور آگے حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جب حیض جن دنوں میں بہت زیادہ خون ہوتا ہے ان دنوں میں جو ہے ایک اور کپڑا اوپر سے بھی اپنے جسم پر ایک جیسے کہ اسکرٹ کی طرح اپنے گرد کمر پر باندھ لے، کمر سے نیچے تک جاتا ہوا ایسے ہو کہ لپے ایک طرح سے کپڑا الگ سے بھی باندھ لے، تو یہ زیادہ احتیاط ہو جاتی ہے کہ مرد کے کپڑوں تک خون نہیں جائے گا یا کسی اور چیز پہ خون نہیں لگے گا۔ تو اور یہاں پر یہی ثابت ہوا کہ شوہر اور بیوی کے اوپر ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں سو سکتے اس حالت میں۔ جس چیز کی ممانعت ہے وہ صرف وہ جماع کی ممانعت ہے۔ اچھا، باب مباشرت الحائض، اس بارے میں کہ حائض کے ساتھ مباشرت کرنا۔ دیکھیں مباشرت کا لفظ یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ اردو میں مباشرت جو ہے وہ جنسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جماع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں مباشرت جو ہے بشر انسان کی جلد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان شوہر اور بیوی کا جلد اور بدن ایک دوسرے کے قریب ہونے سے اس میں حائضہ حالت میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ جماع کے علاوہ جو بھی شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے کو چھوتے ہیں اور ایک دوسرے کے جسم قریب ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اب یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ لوگوں نے اس حدیث کا غلط معنی میں بھی لیا ہے کہ جب قرآن میں منع ہے اس چیز کا تو حدیث میں کیسے اجازت ہے کہ مباشرت کی جائے۔ تو مباشرت کے معنی کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ایسے لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، کیونکہ عربی میں مباشرت کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو ظاہری جسم ہے وہ ایک دوسرے سے لگا ہوا ہو، قریب ہو، بس۔ پھر کانا یأمرنی فَأَتَّذِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ازار باندھ لیتی تھی، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی تھی۔ اور ازار باندھنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ بہت زیادہ خون جاری ہوتا ہے، تو یہ ایکسٹرا الگ سے، یعنی جو کپڑا ہے اس کا اندر باندھا ہوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ الگ سے انسان ایک عورت ازار پہن لے، شلوار پہن لے یا اپنے گرد کپڑا باندھ لے۔ حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشة قالت كانت احدانا اذا كانت
حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت أيكم يملك إربعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشیبانی. ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسر نے، ہم سے ابو اسحاق سلیمان بن فیروز شیبانی نے عبد الرحمن بن اسود کے واسطے سے، وہ اپنے والد اسود بن یزید سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ ازار باندھنے کا حکم دے دیتے، باوجود حیض کی زیادتی کے، پھر بدن سے بدن ملاتے۔ آپ نے کہا تم میں ایسا، پھر حضرت عائشہ کا قول ہے، پھر دوبارہ یہاں سے وہ کہتی ہیں کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو۔ اس حدیث کی مطابق خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات حضرت عائشہ کا، یہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ تم میں سے کون ہے جو ایسا ہو کہ اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہے، یہ اشارہ دیا ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کیا کرتے تھے، ہم لوگ حیض کی حالت میں ہوتے تھے، ان کی بیویاں اور وہ ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتے، اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدن ملا لیتے تھے، ہمارے قریب سو جاتے تھے تو مباشرت کرتے تھے، یعنی بوس و کنار جو بھی، تو اور جو حائضہ ہوتی تھی وہ اپنے گرد ایک ازار بھی الگ سے باندھ لیتی تھی اپنے حیض کے کپڑے کے علاوہ بھی۔ اب حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو اپنی شہوت پر بہت قابو تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس حد سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے، جس کو اللہ نے منع کیا ہے وہ کام کرنے والے نہیں تھے، تو جو جماع کا عمل ہے وہ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بہت کنٹرول تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ لیکن اب یہاں پر حضرت عائشہ ایک طرح سے تنبیہ کر رہی ہے امت کے لوگوں کو کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے جو کمزور ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ اگر عورت کے قریب لیٹے گا، مباشرت کرے گا تو وہ شاید پھر اپنی جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور جماع کر بیٹھے، اور جماع کرنا منع ہے، تو اس وجہ سے ایسا آدمی یہ کام نہ کرے، سمجھے، یہ وہ ایک طرح سے وہ تنبیہ کر رہی ہیں کہ یہ اجازت تو ہے، اس میں کوئی مانیت نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کس حد تک اپنی خواہش پر، اپنی شہوت پر کنٹرول ہے، اس پر قابو ہے، تو وہ پھر اگر نہیں ہے قابو تو ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ پھر باب الطیب للمرأۃ عند غسلها من المحیض، عورت حیض کے غسل میں خوشبو استعمال کرے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حفصة عن ام عطیة قالت كنا ننهى ان نحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10 ولا نکتحل ولا نتطیب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطیة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث کیا ہے، ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختانی سے، انہوں نے حفصہ سے، ام عطیہ سے رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت عطیہ نے فرمایا
کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کی سوگ کا حکم ہے۔ تو سوگ کیا ہوتا ہے کہ انسان صدمے کی حالت اتنی زیادہ ہو کہ انسان جو ہے وہ کچھ اپنے معمول کے مطابق کچھ نہ کر سکتا ہو، اور بہت زیادہ اداسی چھائی ہوئی ہو، انسان نہ بناؤ سنگار، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا، یعنی کہ سوگ کی حالت جب ایکسٹریم کسی کا انتقال ہوتا ہے اپنے پیارے کا، تو انسان کے اوپر خود سے یہ غم طاری ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں سے دلچسپی نہیں رہتی کچھ وقت کے لیے۔ تو یہ حالت زیادہ سے زیادہ ہماری شریعت میں کتنے دن تک کتنے دن تک جائز ہے؟ 3 دن تک۔ مگر شوہر اگر کسی عورت کا مر جاتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کی حالت میں رہتی ہے۔ ان دنوں میں پھر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہے عورت پر کہ وہ سرما نہیں لگاتی، نہ خوشبو لگاتی ہیں۔ عصب جو ہے وہ یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ چادر ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کو رنگا نہیں جاتا تھا۔ دیکھیں اس زمانے میں کپڑا عام طور پر سادہ بنایا جاتا تھا، پھر اس کو عورتیں رنگتی تھی مختلف رنگوں میں، اور اس کو خوبصورت بناتی تھی۔ تو یعنی یہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ بس جو کپڑا خود سے بنائی، اس کی بنائی میں کچھ تھوڑا بہت رنگ یا جڑی بوٹیاں وغیرہ ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم خود جو رنگتے تھے کپڑوں کو شوق کلر سے، اور وہ اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کی عدت وفات کے بعد جو بیوہ کی عدت ہوتی ہے اس میں شوہر جو ہے وہ سادہ کپڑے پہنے۔ اب یہاں پر آج کل تو ہم آج کل کے لحاظ سے کپڑے رنگتے نہیں ہیں، کپڑے بنے بنائے ہوتے ہیں اور اس میں مختلف رنگ بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر بس عورت یہ خیال رکھے کہ وہ شوق کلر نہ پہنے، سادگی مطلب یہ کہ سادگی سے رہے عورت۔ اچھا، پھر عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کست اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، لیکن کس چیز کی خوشبو عام طور پر ہے عورت جو ہے وہ بیوہ اپنی عدت میں خوشبو نہیں لگا سکتی، مگر ایسی بیوہ جو کہ حیض سے پاک ہوئی ہے، غسل کر رہی ہے، تو اس کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنے جسم پر خوشبو لگا لے۔ تو یعنی کہ یہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے اور غسل کرتی ہے تو وہ خوشبو اس کو لگانا چاہیے، کیونکہ جس حالات میں عورت پر پابندی ہے کہ وہ خوشبو نہیں استعمال کر سکتی، وہ سوگ منا رہی ہے، اپنے بیوہ ہے، اپنی عدت گزار رہی ہے، جس میں کسی خوشبو کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی یہ اجازت ہے کہ اگر ان دنوں میں حیض آتا ہے اور حیض سے وہ پاک ہوتی ہے تو وہ خوشبو لگا لے اپنے جسم پر۔ عام طور پر مطلب یہاں پر یہ کہ اپنے ان حصوں پر لگا لے تاکہ وہ حیض سے ایک طرح سے جو بھی اس کے جسم پر اس کے اثرات ہیں، کوئی بو وغیرہ ہے تو وہ چلی جائے۔ تو پھر اس کی اجازت ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر عام دنوں میں ایک عام عورت جو سوگ میں نہیں ہے اس کو لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ پھر ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا، یعنی کہ ایڈیشنل بات یہاں پر کیا بتا رہی ہے کہ عدت کی حالت میں عورت کسی اور کے جنازے میں نہیں شریک ہو سکتی۔ تو اس سے یہ بھی مطلب ثابت ہوا کہ اگر وہ عدت کی حالت میں نہیں ہے تو عورت جنازے میں شریک ہو سکتی ہے، جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، صرف ایک بیوہ کی عدت میں اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ جنازے میں نہیں جا سکتی کسی کے۔ پھر اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اچھا، ام عطیہ جو ہیں یہ صحابیہ جو ہے وہ ایک ایسی صحابیہ تھی جو کہ معاشرے کی ایسی خاتون تھی جو بہت ہی زیادہ مدد کرنے والی تھی لوگوں کے معاملات میں۔ کسی کی میت ہو گئی تو وہ غسل کے لیے چلی جاتی تھی فوراً، کسی جہاد پر جب مسلمان نکلتے تو ان میں جو کچھ عورتوں کی ضرورت ہوتی تھی جو کہ مجاہدین کی مرہم پٹی کرتی تھی، ان کو پانی وغیرہ دیتی تھی، تو یہ ان کی خدمات کے لیے بھی جہاد میں بھی شریک ہوا کرتی تھی، یعنی بہت ہی جیسے فائدہ دینے والی ہستی تھی ان کی۔
اور انہوں نے ان کا اصل نام تھا نصیبہ، نصیبہ نون سین باہا، نصیبہ بنت حارث، مگر یہ مشہور ام عطیہ کے نام سے ہیں، اور ان سے انہوں نے 40 احادیث ان سے روایت کی جاتی ہے مختلف احادیث کی کتابوں میں۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ 6 روایتیں ان سے، صرف صحیح بخاری میں 1 ہے اور صرف صحیح مسلم میں 1 ہے۔ تو ان کی وفات جو ہے وہ 70 ہجری میں بصرہ میں ہوئی تھی، کیونکہ وہ آخری حصے میں، اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ بصرہ چلی گئی تھی۔ تو یہ ان کی روایت ہے، یہ راویہ کے بارے میں۔ اور حدیث سے مسائل ہمیں پتہ چل گئے کہ ایک تو بیوہ کی عدت کا پتہ چلا کہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، پھر اس دوران بیوی یعنی بیوہ کو بناؤ سنگار کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور صرف سرما نہیں لگا سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، بہت زیادہ شوق کپڑے نہیں پہن سکتی، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ لیکن عام کسی شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات ہو جائے تو وہ عورت جو ہے وہ 3 دن تک سوگ منا سکتی ہے، اس کے بعد اسے اپنی زندگی کے معمولات پر آنا چاہیے۔ دیکھیے صدمہ تو ختم نہیں ہوتا دل سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے دل میں غم نہیں ہے، لیکن پھر وہ انسان اپنی کوشش کر کے اس صدمے سے خود کو باہر نکالے اور اپنی زندگی کے معاملات میں دوبارہ جاری جیسے پہلے معاملات تھے اپنے، ان طرح سے اپنے معاملات کے کو سنبھال لے۔ تو یہ سارے بات پتہ چلی۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ان دنوں میں بھی، جب عدت کے دنوں میں، جب خوشبو اجازت نہیں ہوتی تھی عورت کو لگانے کی، لیکن وہ اپنی جب حیض آتا تھا تو حیض کے دوران، حیض سے جب پاک ہوتی تھی تو غسل کرتے وقت اپنے جسم پر خوشبو لگاتی تھی۔ تو یہ پتہ چلا، اس سے پتہ چلا کہ خوشبو لگانا چاہیے عام حالات میں۔ اگر عدت جیسی حالت میں بھی خوشبو لگانے کی اجازت تھی تو عام حالات میں عورت جب حیض سے پاک ہو تو خوشبو لگا لے اپنے غسل کے بعد۔ پھر باب ترک الحائض الصوم، اس بارے میں کہ حائضہ عورت روزے چھوڑ دے، بعد میں قضا کرے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید هو ابن اسلم عن عیاض بن عبد الله عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلی فمر على النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فإنی أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب رجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها۔ ترجمہ ہے، محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے زید نے، یہ زید اسلم کے بیٹے ہیں، انہوں نے عیاض بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، یعنی ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا پھر عید الفطر، یعنی ان کو یاد نہیں رہا کہ عید الاضحیٰ کا معاملہ تھا یا عید الفطر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے، اور زمانے میں عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی۔ مسجد اور عیدگاہ میں نماز میں فرق ہوتا ہے۔ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی
کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اب اس حدیث میں جو تعلق اس باب سے ہے، اس کتاب الحیض سے، وہ یہ ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پیچھے قرآن سے ہمیں جماع کا ممانعت آئی تھی، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور نماز معاف ہوتی ہے، اس کو قضا نہیں کرنی ہوتی ہے، اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اس سے تھوڑے سے اور بھی، چونکہ یہ حدیث مفید ہے تو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اس کے اور بھی جو باتیں اس سے ہمیں پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دینے کے بعد پھر مردوں سے الگ ہو کے جہاں عورتیں بیٹھی تھی وہاں پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں عورتوں کو واضح نصیحت فرمایا، تو ان سے کہا کہ تم صدقہ کیا کرو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کرنے پر ابھارا۔ اس سے مطلب ہے کہ عورت کا اپنا مال ہو سکتا ہے، کیونکہ عورت کا اپنا مال ہوگا جبھی تو وہ صدقہ کرے گی، اور وہ اپنی مرضی سے صدقہ کر سکتی ہے اپنے مال میں سے، اور اس کو کرنا چاہیے اپنے لیے، صرف شوہر کے صدقہ خیرات پر ہی وہ اس کو تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اجر دے گا، اگر اس کا شوہر بھی کرتا ہوگا اور یہ خوشی سے خوش ہوتی ہوگی اس بات پر، تو انشاءاللہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں تم لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے، تو اب یہ کہ یہاں پر عورتوں کو یہ فکر ہوئی کہ کیوں ہم جہنم میں زیادہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وجوہات بتائی جو عورتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جذباتیت ہوتی ہے ان میں، اور وہ بہت جلدی لعن طعن شروع کر دیتی ہے، کسی پر ذرا کسی سے ناراض ہوتی ہے، کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لعنت کرتی ہے، اور لعنت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو یہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ تو عورت جو ہے وہ جذبات میں آ کر بعض اوقات لعنت کرتی ہے۔ پھر طعنے دینے کی بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے جو عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو طعن کرتی ہیں۔ تو اس بات میں عورت کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی جذباتیت اگر ہے اس کے اندر اتنی زیادہ کہ وہ بہت جلدی اس حالت میں پہنچ جاتی ہے کہ بد دعائیں دینا اور لعن طعن کرنا شروع کر دیتی ہے کسی سے ناراض ہو کر، تو وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ اس میں انسان اسلام میں انسان کسی کو لعنت کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو بد دعا دیتا ہے، تو اگر وہ انسان اس کے جائز نہیں ہوتی اس انسان کے لیے، وہ ایسا انسان نہیں ہے جو ایسا ڈیزرو کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں خود کرنے والے کے اوپر آ جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات شوہر کی ناشکری، تو دیکھیں اگر چونکہ یہ عورتوں کی خاص بازو نصیحت تھی تو ان کو شوہروں کے بارے میں سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ شوہروں کو بیویوں کے بارے میں بھی سمجھایا ہے، تو گویا شوہر اور بیوی دونوں کے لیے یہ ہے کہ ناشکری نہ کرے ایک دوسرے کی۔ اگر ایک انسان ہے، خاص طور سے یہاں بیویوں کو چونکہ بتایا گیا ہے، تو اگر شوہر اچھا ہے وہ اپنے حقوق ادا کرتا ہے لیکن اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی، تو شوہر کی جو اچھی خوبیاں ہیں اس کو نظر انداز نہ کرے عورت، اور اس کی اچھی باتوں پر خیال رکھے، اور بری باتیں اگر اس کو کچھ باتیں ناپسند بھی لگتی ہوں تو اس پہ صبر شکر کرے، تو یہ عورت کے لیے بہتری ہے اس میں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اسی طرح مرد کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے کہ بلا وجہ کسی انسان کو ہر وقت اذیت نہ دے، لعن طعن کر کے، ناشکری کر کے، طعنے دے کر، کیونکہ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے صبر شکر کرنا، ایک دوسرے کے لیے درگزر کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک اچھے ریلیشن میں، اور یہ ایک انسان اس پر غور نہیں کرتا، مگر یہ حقوق، اس میں بہت زیادہ حقوق ہیں، اور حق کی ناطرفی کرنا یہ آخرت کے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔
اس لیے شوہر اور بیوی کو خیال رکھنا چاہیے۔ چونکہ یہاں خاص طور سے عورتوں کو نصیحت کی گئی، تو عورتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی معاملہ اپنے شوہر سے کرتے ہیں اس میں اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر ہم احتیاط چھوڑ کر ہم بہت جلدی اس سے ناشکری کر لیں گے، اس کی اچھی خوبیوں کو نظر انداز کر دیں گے، تو شاید ہمارے لیے آخرت کے لیے یہ بات بری بن جائے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے یہ بات۔ پھر باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے ہم تم میں سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ اور یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے اوپر، بعض عورتیں بہت زیادہ ان کے ساتھ مینیپولیٹ کرتی ہے، ان کے خیالات کو ان کے خیالات کو گھماتی پھراتی رہتی ہیں اپنی باتوں سے، اور شوہر جو ہے وہ ان کی وجہ سے ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بری عادت ہے۔ اگر شوہر عورت کی بات سننے والا ہے تو پھر بیوی کو اس کے مائنڈ کو مینیپولیٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے ایسے کام نہیں کروانے چاہیے جو اس کے لیے اور بیوی کے لیے، دونوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری عقل کا نقصان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت میں جو معاملات، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ شریعت میں جو لین دین کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، جو مستقبل سے تعلق ہے، جس میں شاید گواہوں کو بعد میں بلانے کی ضرورت ہو، ایسے معاملات میں عورت کی گواہی ایک عورت دو مردوں کے لیے، یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ تو جن معاملات میں دو مردوں کی گواہی ضروری ہے، کوئی لین دین کا معاہدہ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ ایک عہد ہے، نقد ہے، اس میں اور دو گواہ بنائے جاتے ہیں، تو جب دو مرد نہ موجود ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں اس میں گواہ بن سکتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ لیکن دیکھیں یہ بات صرف ان معاملات کی ہے۔ اگر ماضی کے عورت کے ساتھ عورت نے کسی سے گناہ، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی گواہی دینی ہے کورٹ میں، یا خود اپنے بارے میں گواہی دینی ہے، تو اس میں عورت جو ہے وہ اس کی گواہی مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ معاملات، ایسے معاملات جس میں معاہدے ہیں، تو اس میں عورت کی گواہی جیسے آدھی ہے مرد سے، دو عورتوں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے عورت حیض سے گزرتی ہے، نفاس سے گزرتی ہے، ولادت سے گزرتی ہے، پھر میناپاز سے گزرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں عورت کے عقل پر، میموری پر، اس کی یادداشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پھر یہ چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے کسی کی گواہی دینا، تو اس لیے اگر ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری اس کی مدد کر سکتی ہے اور بات کو واضح کر سکتی ہے، اس وجہ سے۔ بہرحال عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی کہ اس کے دین کا نقصان۔ عورت کے دین کا نقصان کیا ہے؟ تو دیکھیں اس میں بھی یہی تعلق ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، پھر ایک ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو تو پھر اس میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عورتوں کے اوپر جہاد اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں کی، باجماعت نماز کی پابندی عورتوں پر نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے دین میں عورت کو صنف نازک کی طرح اس کے معاملات رکھے ہیں کہ اس کے اوپر دین کے پابندیاں کم ہیں، لیکن جب دین کے چیزیں کم ہیں تو پھر اجر و ثواب کے کمانے کے ذریعے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عورت کو دوسری چیزوں میں زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر ثواب کمائے، جبکہ مرد جو ہے وہ اپنا اجر و ثواب جو ہے وہ جہاد پر جا کر، باجماعت نماز پڑھ کے، جمعہ میں جا کر اور ان چیزوں سے اپنا اجر و ثواب کماتا ہے، تو اس کی جگہ پر عورت جو ہے وہ اپنی طرف سے جن نیکیوں میں وہ کر سکتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کرے، ورنہ اس کے دین کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کے اجر و ثواب کمانے کے ذریعے کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے دین کا نقصان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو اس کے کاموں کا اجر کم ملتا ہے،
ایک عورت اپنی نیکیوں سے بہت سے مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کا کانشیسلی اس کو ایسی نیکیاں کرنی چاہیے جس کی عورتوں سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے، عورتوں پر فرض کی گئی ہے، اس چیزوں میں وہ زیادہ سے زیادہ بہتری کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔